نا 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 نا، جو ابھی تک شریک عبادت نہیں ہوئے میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ چھٹی سرکار سے مفضل نے پوچھا تھا مولا آپ لوگوں کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ اگر بات مشکل آئے تو پھر شیرازی صاحب کو کہیے گا مجھے انہوں نے بتلایا کہ یہاں کے سامنے مشکل بات کو اس لیے آسانی سے سمجھتے ہیں کہ یہ سب یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا مشکل کشا علی ہے، اس لیے نہ میں آپ کے سامنے خیبر پڑھ رہا ہوں نہ خندق پڑھوں گا، اور نہ ہی مجھے پڑھنا ہے، وہ پھر کبھی چاہا تو پڑھوں گا۔ آج پہلی بار اتنے مجمع میں جہنم میں آیا ہوں تو میں پہلی بار ہی مشکل باتیں کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا مولا آپ لوگوں کا، سرکار صادق سے پوچھا مولا آپ لوگوں کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ امام نے کہا تو یہ بات پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اس نے کہا مولا نہ پوچھو تو کیا کروں؟ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ اکبر، جب آپ کے نانا کی حدیث پڑھتا ہوں تو آپ کے نانا کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو بیمار کو شفا دیتا، اندھے کو آنکھ دیتا، بھوکے کو روٹی دیتا۔ فرمایا یہی کام مسجد کے صدر دروازے پہ آپ کا دادا علی کر رہا۔ ہائے ہائے ہائے، اندھے کو آنکھ بھی دے رہا ہے، بیمار کو جو مسجد میں بھی بیٹھے ہیں جو بیمار کو شفا بھی دے رہا ہے، بولیے گا جو بھوکے کو روٹی بھی دے رہا ہے۔ دیکھیں نا اب یہ ہماری یہ تبلیغ کا اثر ہے کہ ہماری مسجد امام بارگاہ ایک ساتھ ہے، ہم دنیا کو دعوت یہی دیتے ہیں کہ اگر پہلے امام کی بارگاہ میں آؤ تو توحید کا شعور لو، اور اگر توحید کے پاس جاتے ہو تو امامت کا شعور لو۔ مسجد اور امام بارگاہ نہ کل جدا تھے نہ آج جدا ہیں۔ اور مولا امیر کے تو پیچھے ایک بندے نے کہا کہ آج میں دیکھوں کہ علی علیہ السلام مجھے مسجد میں کب نظر نہیں آتے، کب نظر نہیں آتے۔ فجر کے وقت آیا دیکھا علی مسجد میں، ظہرین میں آیا سرکار مسجد میں، مغربین میں آیا علی مسجد میں، نماز شب میں آیا علی مسجد میں، ہاتھ جوڑ کے کہنے کا یا علی میں نے آپ کو جب دیکھا مسجد میں، اگر محشر میں ایک طرف مسجد ہو ایک طرف جنت ہو تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ علی نے کہا مسجد میں۔ دکھ لگے گا اس شخص پر جو بات سمجھ کے نہ بولا۔ علی نے فرمایا مسجد میں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا دنیا مسجد میں جاتی ہے جنت کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جانا پسند کروں گا، مولا دلیل؟ علی نے فرمایا خدا کی قسم، مجھے قسم اس ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، اگر محشر میں ایک طرف جنت ہو ایک طرف مسجد ہو تو میں علی مسجد میں جانا پسند کروں گا۔ سائل نے کہا کیوں؟ کہا سیدھی سی بات ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، جنت میرے بچوں کا گھر ہے۔ آئے 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 آئے، جاگیے گا جاگیے گا، توجہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا ایازداری میرے بھائی شیرازی صاحب اور دیگر لوگوں کی نسلوں میں بھی اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ فرمایا مولا سمجھ میں نہیں آتا پھر اللہ کون ہے اور آپ کون؟ امام نے کہا تیرے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، ہم 14 ہر شے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے سجدہ کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، قدرت ہم ہر شے پہ رکھتے ہیں، بڑی مہربانی، اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا سجدہ بتاتا ہے کہ وہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہ 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 نہ، جاگیے جاگیے، اب اگر بول پڑے تو پھر لطف لیجیے گا۔ خدا کی قسم آئندہ سال تک آپ میرے حق میں دعا کریں گے، اس منبر کا حق ہے، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ سے زیادہ زمانے کے امام نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہم نے جو تمہیں اپنے بابا کا منبر دیا تم نے دنیا کو کہاں لگائے رکھا؟ تو میں تو کم از کم اپنی سرخرو بارگاہ امام میں ہونے کے لیے یہ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا کا رہی تیری بات کہ ہمارا توحید سے رشتہ کیا ہے، تو پھر سن، ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک ہے جیسے سورج سے شعاعیں۔ بولیے گا ہماری ذات اللہ سے کیسے منسلک؟ جیسے سورج سے شعاعیں۔ ایک علمی غلط فہمی ہے، وہ دور کر لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جب سے سورج ہے تبھی سے شعاعیں ہیں، تو جب سے اللہ ہے تبھی سے 14 نہیں، کائنات میں ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا، 14 بھی نہیں تھے۔ اور جو امام کے کلام میں شک کرے وہ کافر۔ امام نے کہا ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک جیسے سورج سے شعاعیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جنہوں نے مجھے فیس بک پر جوائن کیا ہوا ہے اور ان کے میں علمی بساط بھی جانتا ہوں، جب سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا پہلے سورج نکلتا ہے اور اس کے 8 منٹ کے بعد سورج کی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں۔ یہی 8 منٹ کا فرق توحید اور 14 میں ہے۔ چلیے گا چلیے گا، ابھی اور ساتھ دیجیے گا، ابھی اور ساتھ دیجیے گا۔ یہی 8 منٹ کا فرق توحید میں بھجن اور بولیے گا جو قدیم عزادار بیٹھے ہیں، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، 14 میں ہے۔ یعنی پہلے اللہ ہے
کچھ دیر کے بعد 14، پہلے سورج ہے، کچھ دیر کے بعد شعائیں۔ شیراز صاحب اگر یہیں تک بات ہوتی تو شاید میں نہ کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو دور دراز کے علاقوں سے فقط مجلس حسین کے لیے آئے ہیں تو وہ یہاں سے معرفت امام لے کر جائیں۔ دنیا کو پتا کیسے چلتا ہے کہ سورج نکل آیا؟ نہ جاگیے گا شیراز صاحب، جاگیے گا بھائی جان۔ دنیا کو بھائی جان کیسے پتا چلتا ہے کہ سورج، بولو بس شعاؤں سے۔ آپ چھت پر سو رہے ہو، سورج کی کرن آپ کے چہرے پر آئی، آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج نکل آیا، یعنی شعاؤں کے نکلنے سے پتا چلا کہ سورج ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے گا جاگیے گا۔ شعاؤں کے نکلنے سے پتا چلا کہ سورج ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ شعائیں ہیں، شعاؤں نے بتایا کہ سورج ہے۔ امام کہہ رہے ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک جیسے سورج سے شعائیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہے، 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔